شگری ٹائمز میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ پرویز اکبر ساکی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں کہ پرویز اکبر ساکی صاحب یہ بتائیے کہ جو مذہبی منافرت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے ملک عزیز میں، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حالی دنوں میں کرونا وائرس کے حوالے سے مذہبی فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس ایرانی زائرین کی وجہ سے پھیلا۔ حالانکہ یہ وقت ان باتوں کا نہیں، یہ وقت ہمیں متحد ہو کر اس بیماری کے خلاف لڑنے کا ہے، اور اس بیماری کے خلاف اکیلا انسان یا ایک جماعت یا حکومت نہیں لڑ سکتی، بلکہ جتنے بھی مذہبی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں اور حکومت مل کر اس کا خاتمہ کریں گی۔ میری حکومت پاکستان، حکومت پنجاب، پاک افواج اور انتظامیہ سے گزارش ہے کہ جو لوگ اس ملک کے امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے، کیونکہ ان زائرین میں جہاں پہ اہل تشیع کی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، وہیں پہ اہل سنت کی بھی بڑی تعداد موجود ہوتی ہے۔ یہ کہنا کہ ان زائرین کی وجہ سے اس ملک میں کرونا وائرس پھیلا، تو میرا ایک سوال ان سے بنتا ہے کہ کیا پوری دنیا تقریباً 196 ممالک میں وہ زائرین کی وجہ سے کرونا وائرس پھیلا؟ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ملک اس وقت ان باتوں کا متحمل نہیں ہے۔ تو پرویز اکبر ساکی صاحب، اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں حکومت اور پاک افواج کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہے، اور جس طرح حکومت کو پتا ہے کہ زائرین کو حکومت بلوچستان نے اپنی تحویل میں لے کر ان کے مکمل ٹیسٹ کیے اور اپنی تحویل میں لے کر ان کو گھروں تک پہنچایا، لیکن وہاں پہ انتظامات نہ ہونے کا بہانہ کر کے ان کو دوبارہ قرنطینہ سینٹر میں رکھ دیا گیا، جہاں پہ ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا گیا، ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح رکھا گیا، ان کے ساتھ بہت زیادتیاں بھی ہوئیں، لیکن ان زائرین نے انتظامیہ کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کیا، اور جس کی گواہی وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بھی دی۔ میری آپ تمام سننے والوں سے ایک درخواست ہے کہ اس ملک کے اندر اتحاد، اخوت اور بھائی چارے کی فضا کو قائم کرو۔ اگر اس ملک میں امن ہوگا تو آپ بھی محفوظ ہوں گے، ہم بھی محفوظ ہوں گے، اور یہ ملک بھی محفوظ ہوگا۔ جی، زائرین کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئیں، لیکن ہمیں حکومت کا ساتھ دینا ہے، یہ بتا رہے تھے پرویز اکبر ساکی۔ اب ہم چلتے ہیں ایران کے شہر قم مقدس میں، جہاں سے سید احمد رضوی جو کہ قم میں جامعہ روحانیت بلتستان پاکستان کے صدر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سید احمد صاحب، پہلے تو پروگرام میں شریک ہونے کا شکریہ۔ قبلہ یہ بتا دیجئے کہ ایران میں کرونا کی وبا کے بعد اس وقت کیا صورتحال ہے اور اسے کیسے کنٹرول کیا جا رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں تک کرونا وائرس کا مسئلہ ہے، جمہوریہ اسلامی ایران نے الحمدللہ کسی طریقے سے بھی اس پہ کنٹرول کرنے کی بہت کوششیں کی ہیں، اور اس کے لیے مختلف طریقے سے نہ یہاں پر لاک ڈاؤن ہے، نہ کوئی ماشاء اللہ کی صورتحال ہے یہاں پہ، نہ دفعہ 144، نہ کوئی اور طریقہ، لیکن اجتماعات پر پابندی ہے. دوسرے اجتماعات کی طرح نماز جمعہ، جماعت اور دوسرے اجتماعات پر یہاں پر بھی پابندی ہے، لیکن مارکیٹ کھلا ہے، ساری چیزیں دستیاب ہیں. باقی الحمدللہ بیماری پر بھی کسی حد تک کنٹرول ہو رہے ہیں. جی سید احمد صاحب، پاکستان میں ایران سے آنے والے زائرین کے بارے میں بھی سننے والوں کو آگاہ کریں کہ پاکستان کے زائرین کے ساتھ ایرانی حکومت کا رویہ کیسا تھا، کیونکہ یہاں کچھ لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ زائرین کو زبردستی پاکستان میں دھکیل دیا گیا. کیا یہ واقعی درست ہے؟ یہاں پر تشریف لانے والے یا مشرف ہونے والے زائرین کا مسئلہ تھا. ایران کے کسی عہدیدار نے بھی زائرین کو ایران چھوڑنے پر کسی قسم کی تاکید نہیں کی، حتیٰ کہ خود پریزیڈنٹ نے حسن روحانی نے زائرین اگر یہاں پر کوئی ہو تو رہنے کی، اور اس کے بعد ان کے دوائی علاج معالجے کا مسئلہ بھی کابینہ کے اجلاس میں اٹھایا، اور ان کو بہترین طریقے سے سہولت فراہم کرنے کی گورنمنٹ کو ہدایت بھی دی. اور وہ لوگ ابھی بھی قم میں یا مشہد مقدس میں بہترین سہولیات کے ساتھ ہوٹلوں میں مفت کھانا، علاج معالجے کی سہولت کے ساتھ ایران میں رہ رہے ہیں. کسی نے بھی ایران چھوڑنے پر ان کو مجبور نہیں کیا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں زائرین کو نشانہ بنایا، درحالی کے بارڈر پہ بھی ان کو قرنطینہ میں رکھا گیا تھا، ایران سے باقاعدہ سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا تھا، اور ہر علاقے میں جا کر اور ہر صوبے میں بھی زائرین کو بہترین طریقے سے قرنطینہ میں رکھا گیا، ان کے علاج معالجے میں کنٹرول میں رکھا گیا. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ زائرین کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں سے آنے والے، خصوصاً چائنا سے یا باقی عرب ممالک سے، عرب کنٹری سے آنے والے افراد پر نظر نہ ہونے کی وجہ سے بیماری پھیل گئی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ابھی ہم بیماری کہاں سے آئی، کس ملک سے آئی، اس بات کو چھوڑ کر یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ واقعاً ایک بیماری ہے. اس کے علاج معالجے کے لیے سب مل کر کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ بیماری کس چیز سے ہو رہی ہے، اس کے علاج معالجے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی اشد جی بالکل. اصل میں ہمیں اس بیماری سے کیسے مقابلہ کرنا ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. سید احمد صاحب ایران کے شہر قم سے ہمارے ساتھ تھے. پروگرام کے آخر میں ڈاکٹر بدر منیر صاحب اگر مختصر سا پیغام آپ لوگوں کو دینا چاہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی بھی دے رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ جن کا رزلٹ پازیٹیو آیا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو کرونا وائرس ہے، تو الحمدللہ پاکستان میں اب وہی لوگ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے اور وہ جلدی ریکور ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ باقی بھی ہو جائیں گے. جن کو اللہ اپنے ہاں قبول کر لے گا شہادت کا درجہ پائیں گے، اور وہ لوگ جو بچ جائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے نشانیاں رکھ رہا ہے اپنی، تو وہ بھی ہمارے سامنے ایک نشانی کی طرح ہوں گے کہ دیکھیں ایک وہی وقت ہے کہ کچھ لوگ تو اللہ کے ہاں جا رہے ہیں، اور وہی وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا بھی دے رہا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب بیمار ہوتا ہے تو اللہ ہی شفا دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محبت اور پیار سے، اخوت سے، ایمانگت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دشمن کو مد نظر رکھیں جو ہمیں لڑانا چاہتا ہے، جو اسلام کا دشمن ہے، جو تمام مکاتب فکر کا دشمن ہے، جو پاکستان کا دشمن ہے. یہ دو ہی چیزیں ہیں، یا تو وہ بندہ پاکستان کا دشمن ہے یا اسلام کا دشمن ہے. تو ہمیں ان دونوں کو مد نظر رکھنا ہے اور آپس میں
باہم شیر و شکر رہنا ہے، احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے، جو احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں ان پر عمل پیرا ہونا ہے. یہی آج کا پیغام ہے اور اس پہ ہمیں عمل پیرا رہنا چاہیے. جی، ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی ضرورت ہے اور احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنا ہے. بالکل صحیح بات ہے. لال مہدی خان صاحب، آپ کوئی اگر مختصر سے پیغام دینا چاہیں. ہم کل بھی اس وطن عزیز کی سالمیت کے لیے تمام مسالک کے علماء، تمام مسالک کے افراد یکجا تھے. آج بھی غم و اندو کی ان گھڑیوں میں اس مصیبت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم حکومت کے ساتھ ہیں، اپنی پاک افواج کے ساتھ ہیں اور اپنے ان لوگوں کے ساتھ ہیں کہ جو اس کا شکار ہیں. ہم ان کی فلاح کے لیے انشاءاللہ میدان عمل میں گزریں گے، میدان عمل میں ہم اتریں گے، اور جو فرقہ پرستی کو ہوا دینا چاہتے ہیں ہم ان کو کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. جی بالکل، فرقہ پرستی کی ہوا کو ہم انشاءاللہ کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ناظرین، آپ نے ہمارے آج کے پروگرام میں شرکاء کرام کی گفتگو سنی. ناظرین، وائرس کبھی امتیازی سلوک نہیں کرتے، یہ کوئی مسلک یا مذہب نہیں دیکھتے، اس لیے ہمیں بھی امتیازی سلوک نہیں کرنا چاہیے. آج کے پروگرام سے بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ملک میں کرونا وبا کے وائرس کی موجودگی کو کسی بھی ملک یا فرقے سے جوڑیں، اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس بیماری سے مقابلہ کریں. آج کی گفتگو سے ہم یہی نتیجہ خاص کرتے ہیں کہ نہ تو پاکستان میں اس وبا کے ذمہ دار زائرین ہیں اور نہ ہی ہمسایہ برادر ملک ایران پر الزام تراشی درست ہے کہ ہمیں، بلکہ یہ ایک وبا ہے. الزامات کی بجائے خدا کا خوف کریں اور خدا سے استغفار کریں کہ اس بیماری سے ہمیں نجات دی جائے. اتفاق و اتحاد سے مل کر ہم نے اس بیماری کو بھگانا ہے. اس کے لیے حکومت کا بھرپور ساتھ دیں، حکومت کی ہدایات کے مطابق گھروں میں رہیں، افواہوں پر کان نہ دھریں. اللہ پاک نے ماشاءاللہ ہمیں عقل دی ہے، اچھے اور برے کی ہم تمیز کر سکتے ہیں، اس لیے کسی بھی نفرت انگیزی والی باتوں میں نہ آئیں، بلکہ ہر جگہ کوئی بھی اگر اس طرح کی منافرت والی باتیں پھیلاتا ہے تو اس کی بھرپور حوصلہ شکنی کریں اور اسے بتائیں کہ ہم بیوقوف نہیں ہیں کہ تمہاری باتوں میں آئیں گے. یقین مانیں، فرقہ واریت پھیلانے والے ملک کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں اور دشمن کے اعلی کار ہیں. ہمیں انہیں شکست دینا ہے تاکہ ملک عزیز پاکستان میں استحکام پیدا ہو. اس لیے حکومت پاکستان کا بھرپور ساتھ دیں اور میں تمام پاکستانی بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا، بلکہ سیاستدانوں سے بھی گزارش کروں گا خصوصی طور پر، کہ اس وقت سیاست سے بالاتر ہو کر حکومت کا ساتھ دیں، کیونکہ حکومت پاکستان اس مشکل وقت میں بھرپور اقدامات کر رہی ہے. اس لیے گھروں میں رہنے کی کوشش کریں، بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں. ہمیں مل کر اس بیماری کو شکست دینی ہے. آخر میں حکومت پاکستان، افواج پاکستان، تمام اداروں، گمنام ٹائیگرز اور خصوصاً ڈاکٹرز، نرسز اور میڈیکل سٹاف کو سلام پیش کرتا ہوں کہ مشکل کی اس گھڑی میں اپنا کردار احسن طریقے سے وہ ادا کر رہے ہیں. امید ہے ناظرین آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ان گزارشات کے ساتھ شبیر احمد شکری کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.